صفحہ نمبر 255 اور ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے غزوہ احزاب یعنی عرب کی متحدہ جنگ ذوالقعدہ سن 5 ہجری۔ اس کا یہ تیسرا ویلاگ ہوگا۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حسین قرآن کے ہیں قاری، حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، جو نو کے نیزہ پہ چڑھ کے بولے، سوا خدا کے نہ سر جھکانا، کسی کے آگے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیغام ایسا، کہ ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے، سب ان کی گرد سفر کو پہنچے، دھرے نبی پر عمر بیتے، وہ ہم پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی، وہ ان کی در پہ قیام ایسا۔ اذا جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ جب دشمن اوپر کی طرف اور نشیب کی طرف سے آ پڑے، اور جب آنکھیں ڈگنے لگیں اور کلیجے منہ میں آ گئے، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، تب مسلمانوں کی جانچ کا وقت آ گیا اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں ڈال دیے گئے۔ فوج اسلام میں منافقوں کی تعداد بھی شامل تھی، جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن موسم کی سختی اور رسد کی قلت، متواتر فاقے، راتوں کی بے خوابی، بے شمار فوجوں کا ہجوم، ایسے واقعات تھے جنہوں نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنا شروع کی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہم کو شہر میں واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ یقولون ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور وہ کھلے نہیں بلکہ ان کو بھاگنا مقصود ہے۔ لیکن جانثاران اسلام کا طلائع اخلاص اس کسوٹی پر آزمانے کے قابل تھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادُوهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مسلمانوں نے قبائل کی فوجیں دیکھیں تو بول اٹھے کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ خدا نے اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور خدا اور اس کا رسول دونوں سچے تھے، اور اس بات نے ان کے یقین اور اطاعت کو اور بھی بڑھا دیا۔ قریباً 1 مہینہ تک اس سختی سے محاصرہ رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر 3 فاقے گزر گئے۔ ایک دن صحابہ نے بے تاب ہو کر حضور اکرم کے سامنے اپنے شکم کھول کر دکھائے کہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ نے شکم مبارک کھولا تو ایک کے بجائے 2 پتھر تھے۔ محاصرہ اس قدر شدید اور پرخطر ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ حضرت نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ کوئی ہے جو باہر نکل کر محاصرین کی خبر لائے۔
3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے، لیکن حضرت زبیر کے سوا اور کوئی صدا نہیں آئی۔ حضرت نے اس موقع پر حضرت زبیر کو حواری کا لقب دیا۔ شمائل ترمذی عرب کی عادت تھی کہ سخت بھوک میں پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، لیکن جس سے کمر نہیں جھکنے پاتی تھی۔ صحیح بخاری ذکر غزوہ احزاب ابن شام، اس موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان کا نام ہے۔ اس نے محدثین میں ان دونوں ناموں کے واقعوں کی تعبیر میں اختلاف کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ محاصرین میں سے قریش کو تحقیق حال کے لیے حضرت حذیفہ اور بنو قریظہ کی تحقیق خبر کے لیے حضرت زبیر گئے تھے۔ یہ ثابت ہوا اس میں۔ محاصرین نے ادھر تو خندق کا محاصرہ کر رکھا تھا، ادھر دوسری سمت اس غرض سے مدینے پر حملہ کرنا چاہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے اہل و عیال یہیں قلعوں میں پناہ گزین تھے۔ محاصرین خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دور سے تیر اور پتھر برساتے تھے۔ حضور اکرم نے خندق کے مختلف حصوں پر فوجیں تقسیم کر دی تھیں جو محاصرین کے حملوں کا مقابلہ کرتی تھیں۔ ایک حصہ خود آپ کے اہتمام میں تھا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔